جی، آج کی ویڈیو اہم ہے کیونکہ یہ انسانی شخصیت کے متعلق آپ کو بتانا چاہتی ہے، اور یہ موضوع دو طرح سے اہم ہے، سیلف امپروومنٹ کے لیے اور پیرنٹنگ کے لیے، اپنے بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں اس کی سمجھ موجود ہو۔ تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو شخصیت کے متعلق بتایا جائے گا، اور اس کا جو سب سے اہم ماڈل ہے جو آسانی سے سمجھ بھی آ سکتا ہے اس کے متعلق بتایا جائے گا، اور پھر آخر میں اس ماڈل پر آپ اپنی یا اپنے بچوں کی شخصیت کی خود اگر ٹیسٹ لے کر ان کی رپورٹ جنریٹ کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ تو حسب معمول اس کے نوٹس ویڈیو کے جو ہیں وہ نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شیئر کر دیجئے اور سپریڈ کر دیجئے۔ دیکھیے، ہم میں سے کسی نے بھی اپنی ماؤں سے وہ سارے جملے کبھی نہیں سیکھے جو ہم نے ساری زندگی بولے۔ چند ابتدائی حروف تہجی اور پھر ان کو آپس میں جوڑ کر لفظ بنانے اور چند جملے بنانے ہم نے سیکھے، اور اس کے بعد ہم خود بخود ساری عمر جملے بناتے چلے گئے، اگرچہ ان جملوں کے پیچھے وہ جو بنیادی ساخت یا بنیادی قاعدے کلیے جو ہماری زبان کے تھے وہ ہمیشہ ہر لفظ میں، ہر جملے میں جھانکتے رہے۔ بالکل ایسے ہی انسان زندگی میں جتنی اس کی سوچیں ہوتی ہیں، جتنے اس کے عمل ہوتے ہیں یا جتنے اس کے احساسات ہوتے ہیں، ان میں کچھ مستقل پیٹرنز نظر آتے ہیں۔ انسان، اگر اردو میں مشکل ہے تو انگلش میں کہہ دیتا ہوں، انسان کی تھاٹس، ایکشنز اور فیلنگز، یہ تین ہی چیزیں اس کی شخصیت کو بناتی ہیں۔ تھاٹس، فیلنگز اور ایکشنز کے اندر جو پرماننٹ پیٹرنز نظر آتے ہیں وہ ایک طرح کی ان کی گرامر ہے۔ وہ پرماننٹ پیٹرنز یا وہ پرماننٹ رولز، ریگولیشنز، ان کو اگر آپ اکٹھا کر لیجئے تو اس کو انسان کی شخصیت کہا جاتا ہے۔ میں دوبارہ بات کو دہرا دیتا ہوں کہ انسان کے تھاٹس، ایکشنز اور فیلنگز کے اندر جو ریلیٹیولی پرماننٹ پیٹرنز ہوتے ہیں، ان پیٹرنز کو اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھ لیجئے تو یہ ہماری شخصیت ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ آپ کو اپنی شخصیت کو سمجھنا یا کسی کی شخصیت کو سمجھنا، اپنی زندگی کے ساتھی کی شخصیت کو سمجھنا، اپنے بچوں کی شخصیت کو سمجھنا، اپنے دوستوں کے لیے، یہ سب جگہوں پر کام آتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے ایک تعلیم یافتہ اور شعور یافتہ انسان کے لیے کہ وہ جہاں باقی اپنے علوم و فنون کو جانتا ہو، وہ انسانوں کے اندر کی دنیا کو بھی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس ضمن میں یہ یاد رکھیے کہ بہت ساری پرسنالٹی جو تھیوریز ہیں وہ ڈیولپ کی گئیں، اور ان کے اوپر بہت ہی دماغ سوز اور دماغ پاش قسم کا کام کیا گیا۔ یہ جدید نفسیات کا طرۂ امتیاز ہے۔ ان میں سب سے جو آسانی سے سمجھا جانے والا اور شاید سب سے زیادہ کامیاب ماڈل جو ہے اس کو کہا جاتا ہے بگ 5 فیکٹر تھیوری یا بگ 5 فیکٹر ماڈل۔ بگ 5 ماڈل بھی اسے شارٹ کر کے کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں 5 ایسے بنیادی پراپرٹیز کی پیمائش کرتا ہے، 5 ایسے بنیادی اجزاء کی آپ کی شخصیت میں پیمائش کرتا ہے کہ باقی ساری شخصیت، آپ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ انہی 5 کے ساتھ کسی نہ کسی کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے۔ اگر ان 5 میں سے کوئی ایک اوپر بڑھ رہا ہے تو وہ جو باقی ساری دنیا میں وہ جو شخصیت کی آپ کے خاصیتیں ہیں وہ اس کے ساتھ اگر جڑی ہوئی ہیں تو وہ بھی بڑھیں گی۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 5 ایسی خاصیتیں ہیں شخصیت کے اندر کہ جو بنیادی مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، باقی سب اس کے ذیلی، ضمنی اور سیکنڈری جنہیں کہا جاتا ہے وہ اجزاء ہیں۔ یہ جو اور یہ آسان بھی ہیں ان 5 کو سمجھنا۔ ہم لوگ جو میتھمیٹکس کے ہیں یا سائنسز کے ہیں، آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخصیت کے 5 بنیادی ایگزیمز ہیں، باقی سب انہی سے ڈیڈیوس ہوئے ہیں۔ باقی جو کچھ بھی ہے شخصیت میں وہ انہی 5 سے ڈیڈیوس ہوتا ہے۔
تو میں جلدی سے ان 5 فیکٹرز کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ خود یہ پیمائش کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ ویڈیو ذرا لمبی ہو سکتی ہے یا میں اس کے کچھ اور حصے بھی بنا دوں گا، اگر ضرورت محسوس ہوئی آپ اس سلسلہ واری سے دیکھ لیجئے گا۔ 5 فیکٹر تھیوری کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا لفظ اوشن آپ یاد رکھیے، یہ پہلے الفابیٹ سے بنا ہے۔ سب سے پہلے او ہے جس کا مطلب جس سے بنتا ہے اوپننیس۔ اوپننیس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں متجسس اور زرخیز۔ ایسا بندہ جس کی سوچ یا جس کا دماغ جو ہے وہ امیجینیٹو ہو، وہ چیزوں کے بارے میں بہت جاننا چاہتا ہو اور نئی چیزوں کے نئے ایکسپیرینسز حاصل کرنے کے لیے بہت اوپن ہو، اس کو اوپننیس کے تحت دیکھا جاتا ہے۔ یہ ایک پراپرٹی ہے، پہلا فیکٹر ہے اس 5 فیکٹر میں سے، او سے اوپننیس۔ اوشن کے اندر دوسرا الفابیٹ ہے سی۔ سی سے بنتا ہے کانشیسنیس۔ کانشیسنیس جو ہے اس کو اردو میں آپ کہیں گے مترتب اور ذمہ دار۔ مترتب اور ذمہ دار کہہ لیجئے، یا اس کے ساتھ ایک اور لفظ شامل کیجئے باضمیر۔ ایسا یہ جو پرسنالٹی کا ڈائمنشن ہے، یہ دراصل اس کے ترتیب والی زندگی گزارنا، کیا وہ بندہ گزارتا ہے یا نہیں گزارتا، وہ جو ترتیب کی زندگی گزارتا ہے وہ قابل بھروسہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ معنی بھی ہے کہ جن لوگوں میں ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا وہ قابل بھروسہ نہیں ہوتے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ فیکٹر ہائی ہوتا ہے، یہ مثلا اپنی ڈیوٹی بغیر کسی کے کہے پوری کریں گے، اس کو کہا جاتا ہے کانشیسنیس۔ اوشن کا یہ دوسرا الفابیٹ ہے سی۔ اوشن کا تیسرا الفابیٹ ای ہے جس سے بنتا ہے ایکسٹراورشن۔ ممکن ہے آپ نے بھی یہ لفظ سن رکھا ہو کیونکہ یہ اکثر استعمال ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے بروں بھی، باہر دیکھنے والا، اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے انٹروورٹ یا انٹروورشن، دروں بھی، ایک ایسا شخص جو اپنی اندر کی زندگی گزارتا ہے۔ ایکسٹراورٹ وہ ہوتا ہے جو توانائی یا انرجی ریچارج کرنے کے لیے، اگر وہ کہیں سے تھک گیا ہے تو وہ انرجی ریچارج کرنے کے لیے اندر کی دنیا میں نہیں جاتا بلکہ باہر کی دنیا میں جاتا ہے، اس کو ایکسٹراورٹ کہا جاتا ہے۔ اردو میں اسے کہا جاتا ہے بروں بھی، باہر کی طرف دیکھنے والا۔ یہ بندہ آؤٹ گوئنگ ہوتا ہے اور زیادہ ایسرٹیو ہوتا ہے اور اس کے اندر انرجی لیول ہائر ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں لینا چاہیے آپ کو کہ انٹروورٹس بالکل نیگیٹو ہیں، نہیں، دنیا میں زیادہ بڑے اور زیادہ ذہین لوگ جنرلی انٹروورٹس پائے جاتے ہیں۔ شاید میں یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں خود بہت ہائی لیول کا انٹروورٹ ہوں، اس پر پھر بات ہم کریں گے۔ اچھا، اس کا جو چوتھا فیکٹر ہے اوشن کا، وہ ای کے بعد اے ہے۔ اے سے بنتا ہے ایگریبلنس۔ اس کو آپ اردو کرنا چاہیں تو مہربان اور دوست مزاج۔ یہ جو ڈائمنشن ہے، یہ جو فیکٹر ہے، اس کے تحت بندے کا کوآپریٹو ہونا، وہ کتنا کنسیڈریٹ ہے، وہ دوسروں کے احساسات حاصل کر سکتا ہے، دوسروں کا احساس کر سکتا ہے کہ وہ کن حالات میں سے گزر رہے ہیں، یہ مہربان ہونے کی طرف نشان کرتا ہے۔ اور ایسا بندہ ظاہر ہے دوستوں کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو یہ دوستوں سے رہنے والا شاید اتنا صحیح لفظ میں نے نہیں کہا، وہ دوست مزاج ہوتا ہے، یعنی وہ لوگوں کے ساتھ صلح جو ہوتا ہے، ایگریبلنس جسے کہتے ہیں۔ پانچواں فیکٹر جو ہے یہ نیوروٹیسزم، اوشن کا آخری الفابیٹ ہے این۔ نیوروٹیسزم، اس کو اب بالکل خالص لفظ تو اس کے لیے مشکل ہے اردو کا، بہرحال اس سے مراد یہ ہے کہ منفی احساسات لینے کا یا منفی احساسات جلد لے لینے کا رجحان۔ لوگ ہوتے ہیں جو بہت جلدی آپ دیکھیں گے پریشان ہو جائیں گے، ہاتھوں میں پسینہ آنے لگ جائے گا، جب بہت جلدی غصے میں آ جائیں گے، تو یہ نیگیٹو ایکسپیرینسز ہیں۔ ان لوگوں کی پرسنالٹی کا رجحان ہوتا ہے کہ یہ نیگیٹو جو ایکسپیرینسز ہیں وہ تیزی سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں موڈینس پائی جاتی ہے، یہ بھی ان کی ایک خاصیت پائی جاتی ہے۔ تو یہ 5 ایسے بنیادی فیکٹر ہیں کہ باقی شخصیت کی ساری جو پراپرٹیز ہیں، جو خاصیتیں ہیں، وہ ان 5 میں سے ہی کسی کے ساتھ گچھا بنا کر جڑی ہوئی ہیں، کلسٹرز جنہیں ہم کہتے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا
یوں سمجھیے کہ ہماری جو شخصیت ہے، اگر وہ ایک ایگزومیٹک سسٹم ہے پورا، جس میں بہت سارے تھیرمز اور پروپوزیشنز ہیں، ہم ریاضی والوں کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، تو یہ 5 بنیادی ایگزیمز ہیں، ان کے ساتھ ان سے ہی سبھی کچھ ڈیڈیوس ہوگا۔ اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں جب آپ نوٹس دیکھیں گے تو وہاں پر میں نے اگر جو 5 فیکٹر ماڈل ہے، اس کو آن لائن آپ ٹیسٹ خود بھی اپنا لے سکتے ہیں اور اپنی رپورٹ خود جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے ڈسکرپشن میں آپ کو URL مل جائے گا، آپ اس کو دیکھ لیجئے، اور اس پر میں ویسے اس ویڈیو کے بعد ایک بالکل ساتھ ہی ایک اور سکرین کاسٹ بھی بنا دوں گا، جس میں اس ٹیسٹ کو لینا آپ کو سکھا دیا جائے گا۔ یہ تقریباً جو چھوٹا 2 ورشنز ہیں اس کے، جو چھوٹا ورشن ہے اس میں 60 کے 2 سیٹس میں آپ سے کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک لمبی رپورٹ جنریٹ کر دی جاتی ہے۔ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ایک اور ویڈیو کے اندر کہ اس کے اپنے بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، ان رپورٹس کو خود اپنی امپروومنٹ کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں، یا آئندہ آنے والی جو اس سلسلے کی کچھ اور ویڈیوز ہیں اس میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو ابھی تک کے لیے ہم اس کو ختم کرتے ہیں، آپ اس سلسلے کو دیکھتے رہیے گا، مجھے امید ہے کہ اس سے کافی سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ شکریہ۔